السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعد، اور ان نبیوں کی طرف وحی کی جو اس کے بعد تھے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور کچھ رسول ان کی طرف وحی کی ہم نے انہیں بیان کیا، ان کے واقعات بیان کیے آپ پر اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے رسولوں کی طرف بھی وحی کی ہم نے آپ پر ان کے قصے بیان ہی نہیں کیے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی، وَرُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور رسولوں کی طرف وحی کی، وہ خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے کوئی دلیل باقی نہ رہ جائے اللہ پر رسولوں کو بھیجنے کے بعد، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو چیز اس نے آپ کی طرف اتاری اس نے اپنے علم کے مطابق اتاری ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہ ہونے کے اعتبار سے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان کے کرتوت ان کے سامنے بیان کیے، ان کی برائیاں بیان کی، ان کی کوتاہیاں بیان کی، تو وہ غصے میں آ گئے، چڑ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے موسیٰ کے بعد تو کسی بشر پر کوئی چیز اتاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح پہلے نبی رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کے ساتھ آپ کو مشابہت دے دی۔ اس مشابہت کی اصل حکمت تو میرا اللہ جانتا ہے، لیکن اس سے ایک نکتہ سمجھ آتا ہے۔ اب ان نبیوں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سے ہر نبی کو کتاب نہیں ملی لیکن وحی آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی دو طرح کی ہے، ایک وحی وہ ہے جو کتابی صورت میں ہوتی ہے اور ایک وحی وہ ہے جو کتاب کے علاوہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دونوں وحیاں کی گئی، کتابی صورت میں یعنی قرآن مجید، اور بغیر کتاب کے یعنی حدیث مبارک، ہیں دونوں وحی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں پر بھی جو تشبیہ دی یہاں پر، جس طرح کہ ہم نے یعقوب کی طرف وحی کی، اسحاق کی طرف وحی کی، اسماعیل کی طرف وحی کی، اب ان نبیوں کے اوپر تو کسی کتاب کے اترنے کا ذکر نہیں ملتا لیکن وحی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے وحی جلی اور غیر جلی، یا جلی اور خفی جو دو قسمیں اہل علم بیان کرتے ہیں وہ واضح ہیں، یعنی قرآن مجید جس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے، جس کی نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث مبارک جس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں اور غیر مطلوب بھی کہتے ہیں، جس کی تلاوت قرات کی صورت میں نماز میں نہیں کی جاتی، ہیں دونوں وحی، تبھی تو آپ کو ان نبیوں سے تشبیہ بنتی ہے پوری۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی جس طرح نوح علیہ السلام کی طرف کی، تو آدم علیہ السلام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ، آدم علیہ السلام نبی تھے لیکن روئے زمین پر آنے والے پہلے جو رسول ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، اور خاص طور پر نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ نوح علیہ السلام اس وقت مبعوث کیے گئے تھے جب لوگ شرک میں واقع ہو چکے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا پر پہلے رسول بنا کر بھیجا اور ان کی طرف وحی کی اس شرکیات کے رد پر، تو اسی نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کیا کہ وہ رسول ہے، آدم علیہ السلام نبی تھے، والنبیین من بعدہ، اور ان نبیوں کی طرف وحی کی جو ان کے بعد تھے، پھر ان میں سے چند کے نام بھی لے لیے، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یہاں پر وحی کا لفظ دوبارہ ذکر کیا اہتمام کی خاطر، اہمیت کے اعتبار سے نوح علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہے، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت ہے جس شخصیت کی وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے وحی کا لفظ دوبارہ بھی ذکر کیا، اور پھر اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط، اسباط سے مراد ان کی آنے والی اولاد بنی اسرائیل کی انبیاء، سب کے سب نبی مراد۔ انبیاء کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں کوئی صریح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی، البتہ یہ کہ روایت بہت بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، رسولوں کی جو تعداد ہے وہ 316 اس حد تک بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ سند کے اعتبار سے
صحیح محدثین کے معیار پر یہ روایت نہیں اترتی. اور بھی روایت ہے، کسی میں تعداد 8,000 ہے، کسی میں 1,000 ہے، کسی میں 1,00,000 ہے، کسی میں 10,000 ہے، لیکن ان میں سے کچھ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی. چونکہ داؤد علیہ السلام بھی منفرد تھے عبادت کے اندر، کیونکہ یہ وہ نبی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذل ایدی، یہ قوت والے تھے. یعنی عجیب نبی تھے داؤد علیہ السلام. دن کا روزہ صوم داؤد کیا ہے؟ ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہ رکھتے. اور رات کے 6 حصے کرتے، 6. پہلے 3 حصے سوتے، پھر 2 حصے قیام کرتے، پھر آخری حصہ پھر سوتے. دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو قیام کرنے والے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والے. دین کی خدمت پر اجرت نہ، بلکہ اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھانے والے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے قاضی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے عابد، اپنی عبادت کو وقت دینے والے. اتنے کمالات ایک بندے کے اندر جمع. یہی وجہ نا کہ آدم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو دیکھا، ان کی روحوں کو دیکھا، ان میں سے ایک بہت زیادہ چمکتا ہوا روشن والا تھا، روشنی والا تھا. کہا یہ کون ہے؟ کہا ابن کا داود، آپ کا بیٹا داود ہے. کیونکہ جو عبادات ہیں یہ انسان کے اوپر نور لے کر آتی ہیں. داود علیہ السلام پر بہت نور تھا جو سب روحوں کے اندر نمایاں ہو رہا تھا. تو آپ کا یہ بیٹا داود ہے. کتنی عمر ہے اس کی؟ 60 سال. کہا اس کی 100 پوری کر دو. آپ دو پھر اپنے 40، میرے 40 پورے کر دو. 40 اس کو دے کر اس کی 100 پوری کر دو. تو یہ داود علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی گئی. تو یہ وہ نبی ہیں اور کمال درجے کے عابد تھے. اللہ نے ان کو عبد شکور، شکر کرنے والا اور حمد کرنے والا بندہ قرار دیا. ان کا بھی یہاں پر اہتماماً ذکر ہوگا. داود علیہ السلام کو ہم نے زبور دی، اور زبور داود علیہ السلام اپنا گھوڑے کی زین اس کے اوپر رکھنے کے دوران تھوڑے سے لمحے کے اندر یہ زبور کی تلاوت کر لیا کرتے تھے. اللہ نے ان کے لیے زبور کی تلاوت بھی آسان کر دی تھی. اور جب یہ پڑھتے تھے زبور کو تو اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ آسمان کے پرندے تھم جاتے تھے. جب پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہو جاتے تھے اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کے اندر. اس قدر یہ سریلی آواز. اسی لیے آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا اوتیا مزمارا من مزامیر آل داود. اس کو تو جو آواز دی گئی ہے وہ آل داود کی آوازوں جیسی آواز لگتی ہے، سریلی آواز. تو داود علیہ السلام بڑے عظیم نبی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. کچھ رسول ایسے ہیں جو آپ سے پہلے ہیں، ہم نے آپ کے اوپر ان کے واقعات بیان کیے. اور کچھ ایسے ہیں لم نقصصهم عليك، ہم نے آپ کے اوپر ان کے قصے بیان ہی نہیں کیے. کن کے بیان کیے اور کن کے نہیں کیے یہ اللہ جانتا ہے. جن کے بیان کیے ان کا تو ذکر آ گیا، لیکن کن کے نہیں کیے اللہ کو پتا، اور کیوں نہیں کیے یہ بھی اللہ جانتا ہے. لیکن علماء نے اس کی ایک توجیہ بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی زندگیوں کے حالات آپ کی زندگی کے حالات سے مشابہت کھاتے تھے نا، ان کے تذکرے آپ کے ساتھ کر دی کہ اس طرح اس نبی کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اس کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اس کے ساتھ بھی ہوتا رہا. اور بعض نے یہ توجیہ بیان کی ہے کہ کچھ انبیاء جن کو عرب لوگ پہچانتے تھے، اہل کتاب کے ہاں جو معروف تھے، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں اور مشرکین مکہ کے ہاں، ان کا تذکرہ کیا کہ ان کو کم از کم یہ نبی تو مانتے ہیں نا. ایسا نہ ہو کہ ایسوں کا ذکر کیا جائے جس کے بارے میں وہ کہیں یہ تو نبی نہیں ہے. اس لیے بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء ممکن ہے دیگر مذاہب کی طرف بھی آئے ہوں، لیکن ہم اس کی نہ تائید کر سکتے ہیں نہ تردید کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی مذہب کا پیروکار یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی اللہ نے ایک نبی بھیجا تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے نبی کے قرآن میں ذکر نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا، ہم اس کی نبوت کا کیا ایمان اقرار نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی نبی تھا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ نبی نہیں تھا اگر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا ہے، کیونکہ بعد والے کے بارے میں تو واضح ہے وہ کذاب ہے. تو یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، کیونکہ بہت سارے رسول ایسے اللہ نے ہمیں ان کے بارے میں بیان ہی نہیں کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. موسیٰ علیہ السلام بھی نبیوں میں سے ذرا منفرد تھے، اللہ کے بڑے ہی لاڈلے اور پیارے نبی تھے، اور جلالی طبیعت تھی، اور سوکھا جسم، لمبے قد کے، جس طرح بعض جسم ہوتے ہیں ان کے اوپر گوشت کم ہوتا ہے، اس جسم کے تھے، اور سیدھے بال، اور ذرا جلالی طبیعت والے.
اور بڑے عظیم نبی تھے، اولو العزم انبیاء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی بھی تکالیف سے بھری پڑی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ قرآن مجید میں جس نبی کا تذکرہ کیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کی زندگی ان کی زندگی سے بڑی مشابہت کھاتی ہے، اسی لیے آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا رحم اللہ موسیٰ قد اوذی اکثر من ذلک، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، وہ تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں دیا گیا۔ تو یہ بڑے عظیم نبی تھے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اعزازات دیے تھے ان میں سے ایک اعزاز یہ تھا کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کی، یہ طور پہ جاتے اور اللہ سے کلام کرتے، موسیٰ کے سوا اللہ سے کلام کا اعزاز کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اللہ عالم کوئی صحیح سند سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ گفتگو کی ہے، دیکھنا تو ثابت ہی نہیں ہے نا راجح قول کے مطابق، آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں ہے، لا تدرک الابصار، لیکن گفتگو کرنا بھی ثابت نہیں ہے کہ معراج پر اللہ تعالیٰ نے آپ سے خود گفتگو کی ہو، جبریل کے واسطے سے گفتگو ہوئی ہے۔ تو اس لیے کلیم ہونے کا اعزاز صرف موسیٰ علیہ السلام کو ہی حاصل ہے، وہی کلیم اللہ تھے۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، وہ قرآن مجید کو کلام نہیں کہتا تھا، وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کلام نہیں کرتا، تو وہ اس کو یوں پڑھتے تھے وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے گفتگو کی موسیٰ نے، لفظ اللہ کو مفعول بناتے تھے۔ پہلے علم نے ایسوں کو کافر قرار دیا کیونکہ یہ قرآن کے اندر تحریف ہے۔ خیر، ان کا یہ دعویٰ تو باطل تھا اور آیات اس کی تردید کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے، اللہ گفتگو کرتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن اس کی گفتگو ہماری گفتگو جیسی نہیں ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسولوں کی طرف جو ہم نے وحی کی وہ خوشخبری بھی دینے والے تھے اور ڈرانے بھی والے تھے۔ ہر نبی کی دو ذمہ داریاں، خوشخبری بھی دو اچھے کاموں پر اور ڈراؤ بھی برے کاموں سے۔ اس لیے دعوت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب جس میں بشارت بھی ہو اور نذارت بھی ہو، امر بالمعروف بھی ہو اور نہی عن المنکر بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو دعوت پوری ہوگی۔ خالی خوشخبریاں دینا یا خالی ڈراتے جانا یہ ناقص دعوت ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ نے رسول اس لیے بھیجے تاکہ لوگ اللہ کے ہاں جا کر یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں پتہ نہیں چلا، تیری طرف سے آیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کے، انبیاء بھیج کے اس کو پورا کروا دیا تاکہ یہ کسی بھی طرح یہ دعویٰ کرے ہی نہ کل کو کہ اللہ ہمیں تو نے بتایا کیوں نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ کوئی کتاب اتارتا، نہ نبی بھیجتا، صرف وہ جو عالم ارواح میں وعدہ لیا تھا اسی پر ہی لوگوں کو جنت اور جہنم میں پھینکتا، لوگ کہتے ہیں اللہ بھول گئے تھے، اللہ یاد نہیں رہا۔ اللہ تو تھوڑی سی یاد دہانی تو کرا دیتا نا، اللہ نے تھوڑی سی کیا، نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، زمین پہ نشانیاں رکھی، آسمان پہ نشانیاں رکھی، فطرت پہ پیدا کیا، نہ جانے کتنی نشانیاں اور کتنی چیزیں اللہ نے بھیج دی اس کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس تک رسول نہیں پہنچا وہ معذور ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا حساب کرے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن تک دعوت پہنچی نہیں، جنگلات میں رہنے والے، جزیروں میں رہنے والے، جو پہلے زمانوں میں گزر گئے۔ ممکن آج بھی کوئی ایسی مخلوق ہو کسی جگہ پہ رہنے والی جس تک آواز نہیں پہنچی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا امتحان لے گا۔ اور امتحان کیسا ہوگا؟ ان میں کون شامل ہوگا؟ ان میں مجنون، دیوانے، پاگل، جن کو عقل نہیں ہوتی یہ، اور اسی طرح وہ جو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جن تک دعوت نہیں پہنچی یہ سب اس میں شریک ہوں گے۔ یہ اللہ کو کہیں گے اللہ میں تو پتہ ہی نہیں کہ تیرے رسول آئے۔ پاگل کہے گا اللہ میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی، میں کیسے پہچانتا کہ تیرا رسول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے گا، اللہ ان کو وہاں پر حکم دے گا تم آگ میں کود جاؤ۔ جو آگ میں کود جائے گا اللہ کا حکم سنتے ہی اللہ اس کے لیے آگ کو عذاب نہیں رہنے دے گا، نکال لے گا۔ اور جو کہے گا اللہ آگ میں کیسے جاؤں، آگ، اللہ فرمائے کہ تو سامنے دیکھ کر سب کچھ نہیں مان رہا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر جہنم میں پھینکے گا۔ جو سامنے دیکھ کر کچھ نہیں کر رہا وہ غیب پر ایمان کیسے لاتا؟ وہاں پر فیصلے ہوں گے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لوگ گواہی دے نہ دیں، کوئی اور گواہی دے نہ دے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کتاب کو اتارا۔ انزلہ بعلمہ، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ تو نے اپنی طرف سے سب کچھ بنا لیا، نہیں، اللہ نے اس کو اپنے علم کے مطابق اتارا۔ اس میں ایک اشارہ اور بھی ہے، ہم یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں پروفیسر صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے
علم کے مطابق لکھا ہے تو بندہ کہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں وہ تو بہت قابل آدمی ہے، اگر اس نے لکھا تو پھر وہ غلطی نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلہ بعلمہ، اس کتاب پر اعتراض نہ کرنا کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے علم کے مطابق اتارا، لہٰذا اس کی ہر بات عدل اور انصاف پر مبنی ہے. تم کسی چیز پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق اس کو اتارا. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتارا. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور گواہ ہونے کے اعتبار سے تو اللہ کافی ہے، کوئی اور گواہی دے نہ دے، جہاں پر اللہ کی گواہی آگے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے آیت مبارکہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے.